السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اکرام، اس زندگی کے بعد پیش آنے والی جو زندگی ہے، قبر کی زندگی، آخرت کی زندگی، ان زندگیوں میں انسان پر کس طرح کے حالات آنے والے ہیں، وہاں کی زندگی کیا ہوگی، کیسی ہوگی، اس کو جاننے کے لیے انسان کے پاس کوئی فن، کوئی ہنر، کوئی ٹیکنالوجی، کوئی انوینشن، ایجاد نہیں ہے۔ آدمی اپنی کوشش کے ذریعے نئی نئی ایجادات کرنے کے باوجود بھی بعد والی زندگی میں کیا حالات ہوتے ہیں اس سے باخبر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد والی زندگی کے حالات کو مخفی اور پوشیدہ رکھا۔ کتاب کے اندر ایک قصہ لکھا ہوا تھا، معلوم نہیں کس حد تک صحیح ہے یا غلط ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کے کچھ مریدین تھے۔ مریدین نے اپنے شیخ سے کہا کہ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے اور اس کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو پھر وہ اس دنیا سے دوسری زندگی کی طرف جب منتقل ہو جاتا ہے تو پھر وہ یہاں سے ایسے کٹ جاتا ہے اور اس طرح چلا جاتا ہے کہ پھر نہ وہاں کی خبر دیتا ہے کہ وہاں کیا ہوا، کہاں پر پہنچا، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، کوئی خبر نہیں دیتا۔ تو شیخ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اگر معلوم کرنا چاہتے ہو تو ایسا کرنا کہ جب میرا انتقال ہو جائے اور مجھے جب قبر کے اندر رکھ دو تو میرے ساتھ ایک کاغذ اور قلم بھی رکھ دینا، اور دوسرے دن آ کر کے میری قبر سے وہ چٹھی اٹھا لینا۔ اگر موقع ملے تو میں وہاں کے حالات لکھ کر کے تم کو پہنچا دوں گا۔
اب جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی وصیت کے مطابق مریدین نے ایک چٹھی رکھ دی اور ساتھ میں قلم بھی رکھ دیا۔ دوسرے دن جب آئے تو انہوں نے قبر کے اوپر ایک پردہ پڑا ہوا دیکھا۔ جب اس کو اٹھا کر پڑھا اور وہ خوش ہو گئے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر بعد والی زندگی کے حالات لکھے ہوں گے۔ اس چٹھی کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہاں کے حالات دیکھنے کے ہیں، بتانے کے اور بیان کرنے کے نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد والی زندگی کے جو حالات ہیں اس کو مخفی رکھا، پوشیدہ رکھا ہے۔ اب اس جہاں کے حالات دیکھنا ہے تو اس عالم میں پہنچنا پڑے گا۔ اسی لیے جب آدمی دنیا سے اس دنیا میں چلا جاتا ہے تو پھر ہمیشہ کا وہیں کا ہو کر رہ جاتا ہے، واپس آ کر کے اس کو حالات بتانے کی اجازت اور گنجائش نہیں رہتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بعد والی زندگی کے کچھ حالات بیان فرمائے ہیں۔ انسان صرف قرآن اور حدیث کے ذریعے سے بعد والی زندگی کے کچھ حالات جان سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آدمی کے پاس اس زندگی کے حالات کے جاننے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ، سب سے ادنا جنتی کون ہوگا؟ سب سے کم رتبے والی جو جنت ہوگی وہ کون اس کے اندر داخل ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، جہنم والوں کو ان کے ٹھکانوں پر پہنچا دیا جائے گا، ایک آدمی اکیلا رہ جائے گا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں طلب کریں گے اور اس سے کہیں گے کہ تم دنیا کے اندر زندگی گزار کر کے آئے ہو اور تم نے بہت سارے بادشاہوں کے، حکمرانوں کے نام سنے ہیں، ان کی سلطنتیں کتنی تھی، کتنے حصوں پر تھی، یہ سب کچھ تم جانتے ہو۔ ان میں سے 4 بادشاہوں کا نام بتاؤ اور ان کی جو سلطنتیں تھیں، ان کے حصے تھے، اس کو بتاؤ۔ وہ بتائے گا کہ یہ بادشاہ فلاں علاقے کا، اس کا فلاں نام تھا، اتنی بڑی اس کی سلطنت تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ ٹھیک ہے، ان بادشاہوں کو جو نعمتیں ملی ہوئی تھیں اس کا بھی کچھ تذکرہ کرو۔ وہ بندہ اللہ کے سامنے ان کو ملی ہوئی نعمتیں، دنیا کے اندر عیش اور آرام کی زندگی کا تذکرہ اللہ کے سامنے کرے گا، اور چاروں کا تذکرہ اس طریقے سے جب مکمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کہیں گے کہ اگر تم کو میں یہ سب کچھ دے دوں، جتنی سلطنت ان بادشاہوں کو ملی تھی تم کو بھی مل جائے، اور جس طریقے کی زندگی عیش اور آرام والی تھی، سکون والی تھی، وہ زندگی تم کو مل جائے تو تم راضی ہو جاؤ گے؟ وہ بندہ کہے گا کہ اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ بادشاہت مل گئی، سلطنت مل گئی، عیش اور آرام والی زندگی میسر ہو گئی، اس سے زیادہ اور کیا میں آپ سے مانگ سکتا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کہیں گے کہ میں نے ان بادشاہوں کی جو سلطنت تھی اس سے 10 گنا زیادہ تجھے یہاں پر دے رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب یہ کلام سنا، یہ بات سنی، تو فرمایا کہ ایک سب سے ادنا جنتی کے ساتھ آپ کا یہ معاملہ ہے، تو جو آپ کے مقربین ہیں، آپ کے پسندیدہ بندے ہیں، متقی بندے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا کیسا معاملہ رہے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے قریبی اور پسندیدہ بندوں کے لیے ایسی نعمتیں خزانوں کے اندر تیار کی، خود اپنے ہاتھ سے ان کو بنایا اور پھر اس پر مہر لگا کر کے ان کو سیل کر کے رکھ دیا۔
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص بندوں کے ساتھ انعام اور ان کے اکرام کے طور پر ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بات فرمائی کہ ایک جب جنتی سارے جنت میں اور جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے، ایک جہنمی ہوگا جو جہنم کے اندر بالکل جھلس جائے گا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر آدمی ایمان والا ہی کیوں نہ ہو، لیکن زندگی میں اگر گناہ کرے گا، نافرمانی کرے گا، تو ان گناہوں سے، نافرمانیوں سے پاک صاف کرنے کے لیے پہلے اس کو جہنم میں بھیجیں گے۔ جب ان سے پاک صاف ہو جائے گا تو پھر وہاں سے نکال کر جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ تو ایک بندہ جہنم کے اندر جھلس رہا ہوگا، جل جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرے گا، اے اللہ میں یہاں پر جل گیا ہوں، جھلس گیا ہوں، کچھ دیر کے لیے مجھے جہنم سے باہر بٹھا دیجیے۔ اگر آپ مجھے یہاں سے باہر نکال دیں گے، میں کوئی اور سوال آپ سے نہیں کروں گا، بس میرے لیے اتنا کر دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فریاد کو سنیں گے، وہاں سے نکال کر اس کو باہر جہنم کے کنارے پر بٹھا دیں گے۔ تھوڑی دیر نہیں گزرے گی، وہ یہ کہے گا کہ اللہ آپ نے اپنے فضل سے جہنم سے تو باہر کر دیا، لیکن یہاں پر جہنم کی لپیٹ، اس کی گرمی ابھی بھی آ رہی ہے، مجھے اور تھوڑا دور کر دیجیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ اور سوال نہیں کرے گا، پھر اب تو وعدہ خلافی کر رہا ہے۔ اب وہ کہے گا کہ میں اس سے آگے اور نہیں مانگوں گا، بس مجھے اس کے آگے کر دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تھوڑی دور اور کر دیں گے، اور وہاں سے اس کو جنت نظر آئے گی۔ اب جب جنت نظر آئے گی تو اس کے دل کے اندر ایک بے چینی پیدا ہوگی کہ جب اللہ نے یہاں تک لا دیا تو میں اللہ سے یہ بھی مانگ لوں کہ مجھے باہر سے تھوڑا نظارہ کرا دے۔ اللہ سے فریاد کرے گا کہ اے اللہ جب آپ نے یہاں تک پہنچایا ہے، تھوڑا جنت کے قریب جانے کا موقع دے دیجیے، اجازت دیجیے، میں باہر ہی سے دیکھ لیتا ہوں۔ اللہ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہو گئی، تم نے تو وعدہ کیا، بار بار وعدہ کیے جا رہے ہو اور توڑے جا رہے ہو۔ لیکن پھر آخر میں اللہ اجازت دیں گے کہ ٹھیک ہے جاؤ، جا کر کے جنت کو دیکھو۔ اب وہ بندہ باہر دروازے کے یہاں سے دیکھے گا جنتی کس طرح عیش و آرام کے اندر سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، وہاں کی کیسی کیسی عالیشان نعمتیں ہیں۔ جب باہر سے دیکھے گا تو اس کا دل بے چین ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر فریاد کرے گا، اے اللہ تو نے اپنے فضل سے مجھے یہاں تک پہنچا دیا، اب مجھے اندر بھی جانے کی اجازت دے دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے تو اس سے کہیں گے کہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ اب اس کے آگے کچھ سوال نہیں کرے گا اور اپنے وعدے کا پابند رہے گا، لیکن تو نے پھر سوال کیا، ٹھیک ہے جب ہم نے اپنے فضل سے تجھ کو جہنم سے نکالا، یہاں تک پہنچایا، پھر جنت کے قریب بھی کر دیا، تو اب ہم تجھ کو اپنے فضل ہی سے جنت میں جانے کی بھی اجازت دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے سنائی، اس حدیث کو حدیث مسلسل بالضحک کہا جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ روایت صحابہ کے سامنے سنائی تھی تو آپ اس روایت کو سناتے ہوئے ہنس رہے تھے، اور پھر صحابہ اکرام جنہوں نے یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، انہوں نے یہی حدیث اپنے شاگردوں کو جب پڑھائی، اس وقت وہ صحابہ بھی ہنستے ہوئے اس روایت کو بیان کر رہے تھے، اور پھر ان کے شاگردوں نے بھی اس حدیث کو ہنستے ہوئے اپنے شاگردوں کو پڑھایا، یہاں تک کہ یہ سلسلہ آج تک بھی محدثین جب پڑھاتے ہیں، اساتذہ جب یہ حدیث پڑھاتے ہیں تو اپنے شاگردوں کو ہنستے ہوئے پڑھاتے ہیں، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث کو پڑھاتے ہوئے جو عمل تھا وہ عمل آج بھی زندہ رہے۔ صرف یہ حدیث نہیں ہے، بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خاص عمل رہا ہو اور محدثین نے اس کو آج تک زندہ رکھا۔ جیسے کہ ایک حدیث ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو سنا رہے تھے تو آپ اس وقت کسی صحابی سے مصافحہ کیے ہوئے تھے، یا حدیث کے سنانے کے بعد آپ نے مصافحہ کیا۔ اب وہ حدیث جب آپ دور حدیث کے اندر جائیں گے
گے، وہ حدیث پڑھائی جائے گی تو جو پڑھانے والے رہیں گے وہ اپنے سارے شاگردوں سے مصافحہ کریں گے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بیان فرمائی، اور جو صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے ان کو حدیث سنانے کے بعد کھجور دیا کھانے کے لیے۔ یہ عمل بھی آج تک زندہ ہے۔ جو حدیث پڑھانے والا استاد ہوتا ہے، جب یہ حدیث پڑھائی جاتی ہے تو جتنے طلبہ اپنی درسگاہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، استاد اپنی طرف سے سب کو کھجور دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے وقت بعض عادتیں، بعض اعمال ایسے ہیں جو آج بھی مسلمانوں نے اس کو زندہ رکھا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادنا جنتی کی ایک مثال بیان فرمائی۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک ادنا جنتی کو یہ پوری دنیا سے کئی گنا بڑی جنت دی جا رہی ہے، وہ لے کر کے کیا کرے گا؟ آج دنیا کے اندر بہت سارے ایسے حصے ہیں جو ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے، تو پھر کل کے دن اس سے بڑی دنیا سے زیادہ بڑی جنت لے کر کے کرنا کیا ہے؟ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ پیٹ میں رہنے والا بچہ اپنے ماں کے پیٹ کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، لیکن جب اس دنیا کے اندر آتا ہے، پیٹ سے نکلتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ وہ تو بہت چھوٹی تھی، اس کے مقابلے میں یہ بہت بڑی ہے۔ ایسے ہی جب یہاں سے نکل کے عالم آخرت کے اندر جائیں گے تو پتا چلے گا کہ یہ دنیا تو کچھ نہیں، اس کے آگے والی جو زندگی ہے، اس کے آگے والا جو عالم ہے وہ اس سے بہت زیادہ بڑا ہے۔ اسی لیے بعض حالات، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اس دنیا میں رہتے ہوئے سمجھ میں نہیں آ سکتی، اسی لیے اس کے اوپر بہت زیادہ غور کرنے کی اور اسی کے پیچھے ہاتھ دھو کر کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا، قرآن نے جیسے بتایا، اس کو ہو بہو اسی طریقے سے ماننا چاہیے، اس پر ایمان لانا چاہیے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہے، بہت بڑے اللہ والے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ ایک مرتبہ جمعہ کے دن اپنے استاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بازار میں گئے، کوئی چیز خریدنی تھی۔ جب کوئی چیز خرید لی اور واپس آنے لگے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی کہ اے سعید، جس طرح ہم آج بازار کے اندر یہاں پر جمع ہیں، اللہ جنت میں بھی، جنت کے بازار میں مجھ کو اور تجھ کو جمع کرے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ استاد جی، کیا جنت کے اندر بھی بازار ہوگا؟ حالانکہ بازار کے اندر تو خرید و فروخت ہوتی ہے، جنت میں ایک جنتی کو ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے مل جائے گی، تو پھر خرید و فروخت کی کیا ضرورت ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ جنت کے اندر بھی بازار ہوگا، لیکن وہاں خرید و فروخت نہیں ہوگی، بہت ساری نعمتوں کی دکانیں لگی ہوئی ہوں گی۔ جس جنتی کو جو چیز پسند آئے گی وہ جنتی اس دکان کے اندر سے جا کر کے اپنی پسندیدہ چیز لے سکتا ہے، وہاں پر قیمت دینے کی، بھاؤ تاؤ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ جب جنتی اپنی جنت کے اندر مست ہوں گے اور ہر طرح کی نعمتیں ان کو مل جائے گی، ایک اعلان کرنے والا اللہ کی طرف سے اعلان کرے گا کہ اے جنت والو، بازار کی طرف چلو، اور جب وہ لوگ سارے کے سارے بازار میں جمع ہوں گے اور اپنی من پسند چیزوں کو لے لیں گے، پھر جب بازار کی خریداری اور ایک نعمتوں کا چننا ختم ہو جائے گا، پھر اور ایک اعلان ہوگا، وہ یہ کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ کے، اس کے دربار کی طرف چلو، اور جس طریقے سے دنیا کے اندر اس زندگی میں تم لوگ جمعہ کی نماز کے لیے، جمعہ کی عبادت کے لیے ایک جگہ اکٹھا ہوا کرتے تھے، جنت کے اندر بھی ایک جگہ اکٹھا ہونے کے لیے جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دربار کے اندر، اپنی بارگاہ میں ہر جنتی کو بلائے گا۔ جس طریقے سے یہاں کا اجتماع ہے، ایسے ہی ہر ہفتے ایک دن اللہ کے دربار کے اندر جنتیوں کی حاضری ہوگی۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب اعلان ہوگا کہ تم دربار میں چلو، اب جب جنتی وہاں جائیں گے تو دیکھیں گے کہ بہت ساری کرسیاں لگی ہوئی ہوں گی، بعض کرسیاں سونے کی، بعض کرسیاں یاقوت کی، ہیرے جواہرات کی، بعض چاندی
چاندی کی اور بعض موتیوں کی، البتہ جس جنتی کا جو مرتبہ ہوگا اس کے حساب سے اس کی کرسی بنائی جائے گی، اور ہر ایک کی جگہ متعین ہوگی، وہ اپنی جگہ پر جا کر کے بیٹھے گا۔ اور جو بالکل ادنا جنتی ہوں گے، جو نچلے درجے کے جنتی ہوں گے، ان کے لیے مشک کے اور یاقوت کے ٹیلے بنائے جائیں گے۔ جس طریقے سے آج چبوترا یا کوئی اور پتھر ہو چھوٹا جس کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں، اس طرح کے ٹیلے ان لوگوں کے لیے کرسیوں کے اطراف میں لگا دیے جائیں گے۔ جب سارے جنتی اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ تم ان کو قرآن کریم کی تلاوت سناؤ۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جنتیوں کو قرآن کی تلاوت کر کے سنائیں گے۔ اس کے بعد میں ایک بادل آئے گا، جنتی اس کو دیکھتے رہیں گے، ایسے معلوم ہوگا کہ اب ہم پر بارش ہو جائے گی۔ اچانک اس کے اندر سے زعفران کی اور مشک کی چھینٹیں جنتیوں کے اوپر ڈالی جائیں گی، سارا ماحول معطر اور خوشگوار ہو جائے گا، خوشبودار ہو جائے گا۔ پھر بادل چھٹ جائیں گے، ایک ہوا چلے گی جس کے ذریعے سے جو مجلس کے اندر موجود لوگ ہوں گے ان کی خوبصورتی کے اندر اضافہ کر دیا جائے گا، حسن و جمال ان کا بڑھ جائے گا اور بہت زیادہ خوبصورت وہ لوگ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص مشروب ان کے پینے کے لیے پوری محفل والوں کو دیا جائے گا، اور جب یہ لوگ اس کے پینے سے بھی فارغ ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے پوچھیں گے کہ دنیا کے اندر میں نے تم سے جو وعدے کیے تھے، اعمال کے بدلے میں، ایمان کے بدلے میں نے جو کچھ تم سے وعدہ کیا تھا، کیا میں نے اس کو پورا کر دیا؟ سارے جنتی کہیں گے کہ آپ نے جتنے وعدے ہم سے کیے تھے وہ سب نعمتیں ہم کو مل گئی ہیں، سب راحتیں ہم کو نصیب ہو گئی ہیں، چین سکون کی آخرت کی زندگی ہم کو مل گئی ہے۔ ایک روایت کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ اس وقت میں بھی علماء کام آئیں گے، لوگ علماء کی طرف رجوع ہوں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اللہ نے جتنے وعدے کیے تھے سب پورے ہو گئے یا کچھ باقی ہے؟ اس وقت بھی علماء یہ کہیں گے کہ ایک نعمت ہے جو اللہ سے مانگنی ہے، وہ یہ کہ اللہ کا دیدار۔ اس وقت میں سارے لوگ مل کر کے اللہ سے مانگیں گے کہ اللہ ایک نعمت رہ گئی، سب کچھ تو مل گیا، بس آپ کا دیدار رہ گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت میں مخلوق کے اور اللہ کے درمیان جو نور کے پردے ہیں اس کو ہٹائیں گے اور اپنا دیدار جنتیوں کو کروائیں گے۔ اس طریقے سے وہ ساری مجلس ختم ہوگی اور پھر جب وہ لوگ اپنے جنت میں اپنے ٹھکانوں پر واپس جائیں گے، جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوں گے، ان کی جو بیویاں ہوں گی، ان کی جو حوریں ہوں گی، وہ کہیں گی کہ کیا بات ہے، جیسے گئے تھے اس سے زیادہ خوبصورت ہو کر کے واپس آئے ہو۔ اور یہ جب اپنی بیویوں کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ جس حال میں ہم نے تم کو چھوڑا تھا، واپس آتے ہیں تو تمہاری خوبصورتی کو زیادہ پاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ یہ وہی وجہ ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا چلائی، اس کے ذریعے سے ان مجلس میں جانے والوں کی خوبصورتی بھی بڑھے گی، گھر میں رہنے والی بیویوں کی، حوروں کی بھی خوبصورتی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ فرمائیں گے۔ یہ بات روایات کے اندر مذکور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ بہت ساری نعمتیں جو جنت کے اندر مسلمانوں کو، متقیوں کو ملنے والی ہے، بیان فرمائی ہے۔ وقت نہیں کہ ان سب کو ذکر کیا جائے، بس اتنا یاد رکھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ بات فرما دی، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ کی مغفرت کی طرف، اس کی بخشش کی طرف اور ایسی جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، اور یہ کس کے لیے تیار کی گئی؟ اعدت للمتقین، اللہ نے متقیوں کے لیے یہ چیز تیار کر رکھی ہے۔ جنت کے اوپر بھی ایک چادر ڈال دی گئی ہے، جہنم کے اوپر بھی ایک چادر ڈال دی گئی ہے۔ جنت کے اوپر مشکلات کی چادر، مشقتوں کی چادر، تکلیفوں کی چادر اور نفس کو مارنے کی چادر، اپنی خواہش کو چھوڑ کر کے اللہ کی مرضی پر چلنے کی چادر ڈال دی گئی، اور جہنم کے اوپر منمانی زندگی کی چادر، خواہشات کی چادر، گناہوں کی چادر اڑا دی گئی ہے۔ اب آدمی
बज़ाहिर जब देखता है जन्नत वाला रास्ता मुश्किल नजर आएगा, इसलिए कि उसके ऊपर मुश्किलात की चादर पड़ी हुई है। लेकिन जो आदमी हिम्मत करके आगे बढ़ता है और उस रास्ते पर चलने का पुख्ता इरादा करता है, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो आदमी हमारे रास्ते पे चलने की कोशिश करे तो हम उसके लिए रास्ते खोलते चले जाते हैं। ये जो कांटे नजर आ रहे हैं जन्नत के ऊपर पड़े हुए, जो आदमी उसको उभर करने की कोशिश करे, उसके रास्ते पर चलने की कोशिश करे, यही कांटे अल्लाह उसके लिए फूल बना देता है। और फिर जब आदमी इस रास्ते पर चलने का पुख्ता इरादा कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला रास्ते को भी आसान कर देते हैं और मंजिल तक भी उसको पहुंचा देते हैं। इसीलिए आदमी को इस रास्ते पर चलने की हमेशा कोशिश करते रहनी चाहिए। जब आदमी इस रास्ते पर चलेगा तो फिर इबादत के अंदर दिल लगेगा, अल्लाह से मांगने में उसको मजा आएगा, और गुनाहों का छोड़ना और नफ्स को मारना, अपनी मर्जी को कुचलना जो उसके लिए मुश्किल मालूम हो रहा था, अब गुनाहों के छोड़ने के अंदर मजा आएगा। अल्लाह की नाफरमानी से दूर रहने में लज्जत महसूस होगी। ये जिंदगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को सिखलाई है ताकि वो इस रास्ते पर चले और दुनिया और आखिरत के अंदर कामयाब हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी खबरों और आपकी हदीसों पर ईमान लाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अपनी सारी जिंदगी हुजूर की तालीमात के मुताबिक बनाने की तौफीक दे और हम सबको आखिरत के लिए मेहनत करने और कोशिशें करते रहने की तौफीक अता फरमाए। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हज़रात सुन्नत नहीं पढ़े सुन्नत पढ़ लीजिए।